اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی روایت ہے اور مشکات میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ نبی کا ایک صحابی اپنے گھر آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، بیوی کو کہتا ہے اے اللہ والی روٹی لا۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ بھی صحابیہ ہے اور وہ کیا کہتی ہیں کہ گھر میں دانے نہیں ہیں، آٹے نہیں اور پیسہ ہی نہیں ہے، روٹی کہاں سے لاؤں۔ صحابی اللہ والے کے گھر دانے ختم ہو گئے، اور اب صحابی کا تقوی اور ایمان دیکھیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر دانے کوئی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ دو۔ اس کا تقوی ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے مانگنا اسی سے ہے، تو ایسے کر کہ تو گھر بیٹھ کر مانگ، میں باہر جا کر مانگتا ہوں۔ گھر سے باہر جا کر اکیلا ہو کر اللہ رب العزت کو کہتا ہے یا اللہ پیدا تو کرے اور مانگیں کسی اور سے، یہ بات تو اچھی نہیں ہے۔ ایسے یقین کامل سے مانگا، گھر آ کر بیوی کو کہتا ہے کیا کچھ بنا ہے یا نہیں، تو اس کی بیوی کہتی ہے اے اللہ والے آپ کہتے ہیں کہ کیا کچھ بنا ہے یا نہیں، یہ دیکھو ہمارے گھر جو ہے وہ چکی پڑی ہوئی ہے، ابھی آپ گھر سے باہر نکلے ہی تھے، یہ اسی وقت سے ہی چل پڑی تھی۔ آپ یہاں سے آٹا پیچھے کریں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور میں جلدی جلدی سے آٹا گوندھ کر آپ کو جلدی جلدی روٹیاں پکا کر دیتی ہوں۔ تو اس کی بیوی آٹا گوندھ کے تندور کے پاس جاتی ہے، جب تندور کے پاس جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تندور میں جیسے ہی نظر دوڑاتی ہے تو تندور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کا یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ چکی چل رہی ہے، صحابی پاس کھڑا ہے، اس نے چکی کو ہاتھ ڈال کر اٹھا دیا، اب اٹھا کر دیکھ رہا ہے کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ دوڑا دوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام تو بن گیا ہے لیکن میں خود ہی گنوا بیٹھا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا تھا؟ تو یہ صحابی بتانے لگا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے چکی چلا دی، تو جب چکی چل رہی تھی تو میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے چکی کو اٹھایا تو سارا نظام ہی خراب ہو گیا، چکی بند ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اگر تو صبر کر جاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور پورے مدینے کو آٹا جو تھا وہ سپلائی کرتی رہتی اور آٹا کبھی ختم نہ ہوتا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یقین کامل جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کا سبق ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مومن کی شان تو اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ کسی اور سے نہ مانگو بلکہ اللہ سے مانگو، اس بات کا یقین رکھو کہ جو کچھ بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن مانگنے کے لیے یقین جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں چل رہا ہے کسی اور سے بھی مانگ لیں، ایسے کرنے سے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ جو ہے اس بات پہ متفق ہونا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اب یہ چیز ہم نے اللہ سے مانگ لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دوسرا اس کے بیچ میں کہ اگر تو صبر کرتا، کیا کیا کہ صحابی نے صبر نہیں کیا، اگر صبر کرتا تو آپ کی جو چکی جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہتی۔ کہ ہمیں مانگنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ اس کے بیچ میں یہ ہے کہ غیروں سے نہ مانگا جائے، مانگا جائے تو صرف اور صرف اپنے رب سے مانگا جائے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز
ہر چیز جو ہے اپنے رب سے مانگا جائے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا، اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، کسی دوسرے کے آگے جھکنے کی توفیق نہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنا ہی فقیر بنائے، اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔